السلام علیکم شاہ. سورہ یاسین کے تعلق سے سوال ہے کہ اس کے تعلق سے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے نزدیک بھی پڑھا جائے، ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے اس کے کیا فضائل ہمیں ملتے ہیں اس کے تعلق سے وضاحت. بھائی نے سوال کیا کہ سورۃ الیاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، تو کچھ فضائل جو ثابت ہے بتائیے. جیسا لوگ بولتے ہیں کوئی شخص مرے تو اس پہ پڑھنا، یا خبر پہ بھی جا کر لوگ پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے سورہ یاسین کے تعلق سے ایک فضیلت جو بیان کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے اندر کی، یہ واضح کر دوں. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے بول کر جو روایتیں آتی وہ صحیح درجے کی نہیں ہے کوئی بھی ادھر، تو لہٰذا یہ فضیلت تو سورت کی نہیں ہے. رہا موتا کے وقت اس کو پڑھنا، یا قبر پر پڑھنا، یا دفناتے وقت پڑھنا، یا اس کے بعد خبر پر جب بھی گئے پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیے ایک روایت ملتی ہے جو حسن درجے تک پہنچتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہے کہ اپنے موتا کے لیے سورہ یاسین پڑھو. تو یہاں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو تو اس کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا، نہ کہ مرنے کے بعد. لیکن موتا کیوں کہا؟ موتا اس لیے کہا کہ اس کی جان اب نکل رہی ہے، مطلب اب وہ سکرات کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مرنے ہی والا ہے. تو جو مرنے والا ہے وہ موتا ہی ہے، اب بچتا نہیں. کوئی آدمی سکرات میں چلے جائے یا فرشتوں کو دیکھ لے تو اب بچتا نہیں. لیکن تلقین کے لیے کہ وہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تلقین کے لیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے تاکہ وہ کرے. تو یہ معنی میں ہے. تو وہ جو ہے کہ اپنے موتا پہ جو ہے سورہ یاسین پڑھو، اس کا معنی ہے جو مر رہا ہو یا مرنے میں تکلیف ہو رہی ہو یا سکرات کا یا نظر کی حالت لمبی جا رہی ہو تو اس کے پاس پڑھنا چاہیے، یہ معنی ہے. لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دفناتے وقت یا قبر پہ دفنانے کے بعد یا جب بھی قبر پہ جائے سورہ یاسین پڑھے. چونکہ حدیث میں نہ بولے موت، تو موت سے مراد یہاں جو مر رہا ہو، جانکنی میں ہو، سکرات ہو، تکلیف ہو موت کی، تو تب ایسے شخص کے بازو تاکہ وہ یاد کرے، سنے، دہرائے، پڑھے، اللہ کا ذکر کان میں جائے، اس کے لیے آپ سورۃ الیاسین وہاں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو اس کی ایک فضیلت میں کہوں گا، یہ ایک بات ثابت ہے اس کے تعلق سے. لیکن باقی دیگر بہت سارے فضائل کہ اس کو جمعہ کے دن اتنے بار پڑھے تو یہ فضیلت، آدھی رات کو پڑھے تو اتنی فضیلت، 11 بار پڑھے، 21 بار، 40 بار، 40 دن، 21 دن، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مان لیے، یہ ثابت نہیں ہے. ہاں جو مر رہا ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں تو یہ آتا ہی رہیں گا بہرحال، تو آپ سب پڑھ سکتے ہیں. اور اس سورہ یاسین میں بڑے اچھے واقعے یاد رکھیے. اور سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے لوگوں کو جو زندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ. کہ صورت کے ذریعے، سورہ یاسین کے ذریعے اپنے اطراف زندہ لوگوں کو ڈراؤ. لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، اسی صورت کو لے کے لوگ اکثر اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں. کیا کہا کہ اس صورت کے ذریعے، چونکہ تمہارے اس پر یہاں نبی نہیں آئے، اس قوم کے اندر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں، تو اس صورت کے ذریعے اپنے اطراف کے زندوں کو ڈراؤ. اور ہم اس صورت کے ذریعے اپنے مردوں کو ڈراتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس کا معنی، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ سورۃ الیاسین جس کے بارے میں پتہ نہیں کتنے فضائل لوگوں نے بنا لیے جو کہ ہے بھی نہیں، کم از کم مانتے ہو اتنے ہیں تو کم سے پڑھ کے تو دیکھو کیا کہتی ہے وہ صورت، کیا پیغام، کیا میسج، کیا سندیش لی ہوئی یہ صورت. بہرحال تو قرآن سے بڑا ہمارا عجیب حال ہے، بس فضائل کی حد تک موجود ہے. کبھی زندگیوں میں بیمار ہو جائے تو گھول کے کھانے پینے لٹکانے کے لیے موجود ہے، لڑائی ہو جائے تو قسم کھانے کے لیے لاؤ بیچ میں ہاتھ رکھتا قرآن پر قسم کھاتا، اس کے لیے موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ تھا کہ اس قرآن کی ہم ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں. یہ کیا کہنا چاہتا ہے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، زندگی میں اپنے عمل میں لائے اور اس تک پہنچے. اس کے حقوق ہے، کچھ رائٹس ہیں. تو بہرحال یہ تو ہم نے چھوڑ دیا، باقی سارا تو سورۃ الیاسین دل ہے، یہ ثابت نہیں ہے. سورۃ الیاسین کو میت کی قریب پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ موت کی تکلیف سے راحت یا اس کو تلقین میں، قرآن تلقین میں آئیں گا. بہرحال تو آپ ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.